تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ 9 مئی واقعات میں ان پر 13 دفعات لگائی گئیں، ایک بھی ثابت نہ کر سکے۔ ان پر ملتان میں من گھڑت مقدمات درج کیے گئے، کسی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں تھے، نہ اس کے حق میں ہیں۔ 40 سالہ سیاست میں حب الوطنی کی سیاست کی۔ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کے کیس میں فواد چوہدری پر 24 جون کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ فواد چوہدری کی اسلام آباد کی عدالت میں پیشی، عدالت کا آئندہ سماعت پر فواد چوہدری کو حاضری یقینی بنانے کا حکم۔ فواد چوہدری کو مقدمے کی نقول فراہم کر دی گئی۔ فواد چوہدری پر چیف الیکشن کمشنر سمیت الیکشن کمیشن کے دیگر اہلکاروں کے اہل خانہ کو دھمکیاں دینے کا الزام ہے۔ کرپشن کے الزامات پر پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی معطل۔ محمد خان بھٹی کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی سفارش پر معطل کیا گیا۔ محمد خان بھٹی اس وقت اینٹی کرپشن کی حراست میں ہے۔ پنجاب اسمبلی کے ڈی جی پارلیمانی افیئرز رائے ممتاز بابر بھی برطرف، ان کو پرویز الہی کے دور میں ڈی جی پارلیمانی افیئرز مقرر کیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے پنجاب اسمبلی کا دیا گیا سٹاف واپس لے لیا گیا۔ سٹاف میں سیکیورٹی اہلکار، ڈرائیور، باورچی سمیت 60 ملازم شامل۔ اینٹی کرپشن لاہور کی عدالت کی پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر سماعت جج کے رخصت پر ہونے کی وجہ سے نہ ہو سکی، 19 جون تک ملتوی۔ پرویز الہی پر پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں میں بدعنوانی کا مقدمہ درج ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں ٹی ایل پی رہنما نے کہا کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے پر حکومت کے شکر گزار ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ٹی ایل پی کے جائز مطالبات پر پیشرفت کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں۔ پی ٹی آئی ایم این ایز کی بحالی کے فیصلے کی معطلی کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 21 جون کو سماعت کرے گا۔ سیکرٹری قومی اسمبلی طاہر حسین نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے۔ اپیل میں فواد چوہدری، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر سمیت 61 مستعفی اراکین اسمبلی کو فریق بنایا گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر پی ٹی آئی کے 123 ایم این ایز مستعفی ہوئے تھے۔ پی پی 137 شیخوپورہ سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر سید علی عباس گل آغا کا پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مذمت، کہا کسی شر پسند پارٹی کا حصہ نہیں رہ سکتا، پی ٹی آئی کو خیر بات کہتا ہوں۔ الیکشن کی تیاری کریں، نواز شریف نے کارکنوں کو ہدایت کر دی۔ مسلم لیگ نون کے قائد کہتے ہیں کارکنوں نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ظلم و جبر کے دور کا سامنا کیا ہے۔ جمہوریت کے لیے پارٹی قائدین کے ساتھ ساتھ کارکنوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ عام انتخابات کی تیاری کی جائے، پارٹی کا پیغام ملک بھر میں عام کیا جائے۔ مریم نواز کہتی ہیں تبدیلیاں لانے والے جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے گئے، کہا پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو شہباز شریف نے سہارا دیا۔ شہباز شریف نے ہر فیصلہ نواز شریف کے مشورے اور مرضی سے کیا۔ الیکشن کا مرحلہ آئے گا تو گراؤنڈ پر نون لیگ کی قیادت نواز شریف خود کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج ایک روزہ دورے پر سوات پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو خواجہ خلا میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ سابق رہنما پی ٹی آئی ڈاکٹر حیدر علی خان کا بھی آج پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان ہے۔ شارع فیصل پر پیپلز بس مخصوص لین پر چلے گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن کا اعلان، کہا پبلک ٹرانسپورٹ شہر کے اہم راستوں سے بغیر رکاوٹ کے گزرنی چاہیے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے شارع فیصل پر پیپلز بس سروس کے لیے مخصوص لین بنائی جا رہی ہے۔ یونان میں ڈوبنے والی کشتی میں سوار کوٹلی آزاد کشمیر کے تقریباً 50 افراد کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لاپتہ ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 12 افراد شامل۔ کشتی میں سوار 28 افراد کا تعلق ہوئی رٹا کے نواحی گاؤں سے ہے۔ واقعے کے بعد گاؤں میں کوہرام مچ گیا، لواحقین اپنے پیاروں کے لیے پریشان۔ لاپتہ ہونے والوں میں سیالکوٹ کا 27 سالہ کاشف بٹ بھی شامل۔ کاشف بٹ کے والد کا کہنا ہے کہ ایجنٹ کو ہوائی جہاز کے ذریعے اٹلی جانے کے لیے 23 لاکھ روپے ادا کیے تھے۔ ایجنٹ کا تعلق نوشہرہ ورکا سے ہے، جبکہ اس کا پارٹنر ایف آئی اے کا اہلکار ہے۔ بدھ 14 جون کو تارکین وطن کی کشتی یونان کے ساحل کے قریب ڈوب گئی تھی۔ کشتی میں 500 سے زائد مسافر سوار تھے، جن میں 104 کو زندہ اور 79 مسافروں کی لاشیں نکال لی گئی تھیں۔ مرنے والوں میں 35 کا تعلق شام، 30 کا تعلق مصر، 10 کا تعلق پاکستان اور 2 کا فلسطین سے ہے۔ تقریباً 300 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ کمشنر میرپور آزاد کشمیر چودھری شوکت علی کا کہنا ہے حادثے کا شکار نوجوان 3-4 ماہ پہلے بیرون ملک گئے تھے۔ نوجوانوں کو غیر قانونی طریقے سے باہر بھیجنے والے ایجنٹس کا تعلق گجرات، منڈی بہاؤدین اور گوجرانوالہ سے ہے۔ تمام نوجوان روزگار کے سلسلے میں مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر اٹلی، یونان اور برطانیہ جا رہے تھے۔ واقعے پر ڈسٹرکٹ بار کوٹلی نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ 3 روزہ فیسٹیول بھی منسوخ۔ سمندری طوفان ختم ہونے کے بعد ساحلی علاقوں کے مکینوں نے کاروباری زندگی کا آغاز کر دیا۔ کہیں دوبارہ آشیانے کی تعمیر تو کہیں بچا کچھ سامان کی تلاش، کہیں کیچڑ اور گندگی میں راستے کی تلاش تو کہیں کھانا بنانے کا امتحان۔ شاہ بندر کی ٹریکس میں لنگر انداز کشتیوں کو ماہی گیر واپس پانی میں اتارنے میں مصروف۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متاثرین کے نقصانات کے ازالے کے لیے سروے کیا جائے گا۔ ضلع بدین کی ساحلی پٹی میں 200 سے زائد چھوٹی بڑی بستیوں میں بجلی کی فراہمی 5 دن بعد بھی بحال نہ ہو سکی۔
हेस्को हुक्काम कहते हैं तूफानी हवाओं से गिरने वाले बिजली के खंभों की मरम्मत जारी है। सहराए थर में वक्फे से बारिश जारी। 3 रोज के दौरान होने वाली बारिश में थरपारकर के शहर, इस्लाम कोट, डिप्लू और मिट्टी में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। समंदरी तूफान बिपरजॉय कमजोर होकर डिप्रेशन बन गया। समुद्री तूफान और बारिशों का खतरा टलने के बाद कराची गर्मी की लपेट में। 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की जा रही है। शहर में समंदरी हवाएं आज से चलने का इम्कान। बुलंद लहरों के बायस बड़ी तादाद में सीपियां चाइना पोर्ट साहिल पर आ गईं। WWF के मुताबिक साहिल पर आने वाली सीपियां जनूब मशरकी एशियाई ममालिक को बरामद की जाती हैं। लाहौर में सादा रोटी और नान की कीमतों में कमी। आवाम का दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। 100 ग्राम वजन की रोटी की कीमत 5 रुपए कमी के बाद 15 रुपए और सादा नान की कीमत 30 से कम होकर 25 रुपए पर आ गई। रोगनी नान 30 रुपए कमी के बाद 70 से 40 रुपए का हो गया। नान रोटी की कीमत गंदम के फी मन निर्ख में 1000 रुपए की कमी के बाद की गई। फी मन गंदम पहले 5400 रुपए में दस्तयाब थी, जो अब 4400 रुपए मन मिल रही है।